السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج کے درس میں پڑھیں گے سورہ انسان، سورہ در کی آیت نمبر 11۔ پڑھیں گے آیت کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ احسنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرۃ وسرورا۔ ابھی کچھ تو شکر۔ فوقاهم تو بچا لے گا ان کو اللہ، فوقاهم اللہ تو اللہ ان کو بچا لے گا، شر برائی سے، ذالک الیوم اس دن کی، فوقاهم اللہ شر ذالک الیوم تو اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا، ولقاہم اور انہیں عطا کرے گا یا انہیں دے گا، نظرہ تر و تازگی، وسرورن اور خوشی، ولقاہم نظرۃ وسرورا اور انہیں عطا کرے گا تر و تازگی اور خوشی۔ فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، دو چیزیں آیت میں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے، اس دن کی برائی سے انہیں بچا لے گا۔ اس دن کا جو شر ہوگا اس شر سے وہ لوگ محفوظ رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا کرے گا۔ یہ لفظی ترجمہ۔ نحوی ترکیب پر آ جاتے ہیں۔ فوقاہم، فا ابتدائیہ یا حرف عطف مان لیتے ہیں، وقاہم، وقا فعل، کون سا فعل ہوگا؟ فعل ماضی، فعل ماضی مبنی، مبنی علی ماذا؟ علی فتحہ، نعم مقدرہ، مبنی علی فتحہ مقدرہ۔ فتحہ مقدرہ کیونکہ فتحہ یہاں پر ظاہر نہیں ہوگا، اس طرح آپ کہتے ہیں کتبہ، شریبہ، نامہ، ذہبہ، اس طرح نہیں، وقع فتحہ مقدر۔ ہم ضمیر منصوب متصل، ترکیب میں کیا ہوگا؟ مفعول بھی، مفعول بھی محل نصب۔ اس کے بعد اللہ، اللہ کو کیا کہیں گے ترکیب میں؟ فاعل، فوقاہم اللہ، وقع فعل ماضی، ہم ضمیر مفعول بھی منصوب متصل، اللہ فاعل۔ شر، شر ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ یہ بھی مفعول بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مفعول بھی کہہ چکے ہیں، اس کو ہم کو، تو یہ مفعول بھی اول ہوگا اور شرہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا۔ تو شرہ مفعول بھی ثانی، منصوب بماذا؟ منصوب بفتحہ ظاہرہ۔ اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو شرہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ مضاف، ذالک الیوم، یہ پورا پھر ہو جائے گا مضاف الیہ۔ جب ہم نے شرہ کو مضاف کہا تو اس کے بعد والا لفظ ذالک الیومی مضاف الیہ ہو جائے گا، اسی لیے الیوم مجرور ہے، ذالک تو مبنی ہے اس پر، یا اس کا اعراب نہیں بدلے گا، تو شرہ مضاف، ذالک الیوم مضاف الیہ۔ ابھی ذالک الیوم کو الگ الگ لیتے ہیں۔ ذالک اسم، کون سا اسم ہے؟ اشارہ۔ ذالک اسم اشارہ، ذالک اسم اشارہ، البتہ چونکہ یہ مبنی ہے لیکن محلن کیا ہوگا؟ یہ محل جر،
क्यों महल जर कह रहे हैं? क्योंकि तरकीब में, हाँ तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है? मुजाफ मुदाफ इलैह। क्योंकि शर को आपने जब मुजाफ कहा तो उसके बाद मुजाफ इलैह। ये नौ के दस में शायद बताओ कि लवाजिमात हैं कुछ, एक के बाद वो दूसरी चीज आएगी। जब आप कहें मुब्तदा तो उसके बाद फौरन क्या आएगी? मुब्तदा के बाद खबर। खबर। इसी तरह आपने कहा मौसूफ तो उसके बाद वाला कलमा क्या होगा? सिफत। सिफत। आपने यहाँ पर कहा मुजाफ तो उसके फौरन बाद क्या आएगा? मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। या आपने कहा किसी हर्फ को कि ये मुनादा है तो मुनादा के बाद फौरन क्या आएगा? सॉरी, हर्फ निदा। हर्फ निदा का किसी हर्फ को तो उसके बाद जो कलमा आएगा उसको क्या कहेंगे? अदा। मुनादा। इसी तरह इसमें इशारा, ज़ालिका आ गया रहा, इसमें इशारा के बाद जो आएगा मुशारुन इलैह। तो मुतअद्दिद लवाजिमात हैं। इसी तरह इसमें इशारा के साथ एक लफ्ज आता है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल के फौरन बाद क्या आएगा? मौसूल के बाद सिला। तो कहाँ पर बात हुई थी? शर्रा मुजाफ, ज़ालिका मुजाफ इलैह। और ज़ालिका फिर क्या हो रहा है तरकीब में? इसमें इशारा। इसमें इशारा महल जा। अल-यौम क्या हो जाएगा? मुशारिर इलैह। तो इसमें इशारा मुशार इलैह दोनों का इराब एक होगा, दोनों मुजाफ इलैह हो रहे हैं। और पूरा शर्र ज़ालिकल यौम क्या हो जा रहा है? मफऊल बिही सानी। मफऊल बिही अव्वल कहाँ था? हूँ। क्या हो गया अगला जुमला? वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा। वाव हर्फ याद। लक्का फेल। कौन सा फेल है लक्का? फेल माजी। फेल माजी मबनी। मबनी अला मादा? मबनी अला फतहा मुकद्दरा। मबनी अला फतहा मुकद्दरा। फाइल इसका कहाँ है? फाइल हुआ जमीर मुस्ततर। जो लौटेगा जमीर, ये हुआ जमीर कहाँ लौटेगी? लफ्ज जलाला अल्लाह की तरफ। अल्लाह उन्हें अता करेगा। तकरीबन दो ही जुमला है और बहुत हद तक मिलती जुलती ताबीर है, तरकीब है। हम जमीर क्या हो जाएगी? मफऊल बिही अव्वल कह लेते हैं। और हम क्या है? जमीर मंसूब मुत्तसिल। हम को जब आपने मफूल भी अव्वल कहा तो नजरतन क्या हो जाएगा? हाँ, हम को पहले आपको बता दिया गया मफूल भी अव्वल तो नजरतन क्या होगा? मफूल भी सानी। तानी, दूसरा मफूल भी। और आगे फिर एक कलमा आ रहा है वह सुरूरा, हर्फ अत्फ हो रहा है, इसलिए नजरतन को क्या कह लेंगे? मातूर अलैह। और सुरूरन को फिर क्या कहेंगे? हाँ, मातूफ अलैह हमने कहा तो सुरूरन को क्या कहेंगे? मातूफ। वादे हुआ ना? इस तरह इस जुमले में दो मफूल भी है और दोनों का फाइल अल्लाह है। यहाँ पर अल्लाह जाहिर है, अल्लाह इसमें जाहिर है, यहाँ पर जमीर की शक्ल में। मफूल भी आप उसके बाद उसी तरतीब से देख लें। हम ये मफूल भी अव्वल है, यहाँ पर हम मफूल भी अव्वल है। उसके बाद शर्रा ये मफूल भी सानी है। नजरा ये मफूल भी सानी। अभी नहवी तरकीब में कोई सवाल है किसी का? अभी मुनासबत पर आ जाते हैं। हाँ, जो आयत आप पढ़ें ये आयत। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़्क़ाहुम नज़रतम व सुरूरा। मुनासबत थोड़ा गौर करेंगे।
مناسبت بتائیں گے کوئی؟ آیت کا لفظی ترجمہ کریں. آج جو آیت ہم نے پڑھے یا جو پڑھ رہے ہیں ابھی مکمل نے ابھی تمام کی دیں. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. لفظی ترجمہ کریں گے کوئی؟ تو بچا لے گا انہیں اللہ شر سے، اس دن کی شر سے، ہاں اور البتہ ضرور وہ بچا لے گا انہیں اس کے نظر اور سرور سے. نہیں، لقا بچانا نہیں، عطا کرنا، دینا، فراہم کرنا. ہاں اچھا اچھا. اور دے گا انہیں نظرہ تر و تازگی، خوبصورتی، تر و وسرورا تازہ اور خوشی. خوشی. اچھا، دے گا انہیں تر و تازگی اور خوشی. جزاک اللہ. ہاں، اسے آپ کو آیت میں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی. آیت میں آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آ رہی. ایک تو ان کو تکلیف بچا لے سے بچانا، تکلیف سے بچانا، یا یہ کہہ لیں اس دن کے شر سے بچانا. دوسرا، انہیں اس دن خوشی عطا کرنا. آیت میں دو چیزیں. ایک تو انہیں اس دن کے شر سے بچانا، جس کا تذکرہ اس لفظ میں فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم. دوسری چیز کیا آیت میں؟ شر سے بچا کر انہیں خوشی عطا کرنا. جیسے ہم کہیں ایک تو غمی سے نکال دیا، آپ تکلیف میں تھے، مشکل میں تھے، اس تکلیف سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے اللہ نے نکال دیا. اس کے بعد اس تکلیف کے بعد آرام عطا کیا، مشکل کے بعد آسائش دی، غمی کے بعد خوشی دیا. دونوں چیزیں یہاں پر صرف شر سے بچانے کا تذکرہ نہیں ہے، شر سے بچانے کے ساتھ ساتھ خوشی عطا کرنے کا بھی تذکرہ ہے. اب گزشتہ آیتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا دیکھیے پیچھے پیچھے کی آیتوں میں کہیں شر کا لفظ گزرا ہے؟ نہیں. نہیں. ہے- صرف ہے۔ آیت میں شر کا لفظ، تھوڑا پیچھے جائیے، دو تین آیت پیچھے جائیے. ومن کان شرہ مستطیرا. ہاں، یخافون یوما کان شرہ مستطیر. ان کے جو اعمال بتائے گئے، ان کے جو کام بتائے گئے ابرار کے یا عباد اللہ کے، ان میں سے ایک کام ان کا یہ تھا کہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شر، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے. کان شر مستطیرا، جس کا شر مستطیر ہے. یہ شر مستطیر والا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. کیا مطلب؟ ابھی شر کے لفظ کو آپ ملا لیجیے. یعنی قیامت کے دن کے شر سے ڈرتے تھے تو اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا. ابرار یا عباد اللہ جس چیز سے ڈرتے تھے اس چیز سے اللہ نے ان کو بچا لیا. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، قیامت کے دن کے شر سے ڈرتے تھے، قیامت کے دن کے شر سے ڈرتے تھے تو اللہ نے انہیں وقاہم اللہ شر ذلک، اس دن کے شر سے بچا لیا. ابھی مناسبت کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی شیخ. ہاں جی الحمد للہ. اچھا، یہ جو بات آیت نمبر 7 میں بتائی گئی تھی، کیونکہ وہاں شر کا لفظ تھا اور یہاں پر شر کا لفظ ہے. لیکن آیت نمبر 10 میں دیکھیے، یہاں تو خلاصہ ہو گیا نا کہ قیامت کے دن سے وہ لوگ ڈر رہے تھے. آیت نمبر 10 میں شر کا لفظ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن سے ڈرنے کا تذکرہ موجود ہے. یخافون، وہ لوگ ڈرتے تھے. یہاں پر نخاف، ہم ڈرتے. کس دن سے؟ اس دن قیامت کے سے دن. جس دن لوگوں کے منہ گرے ہوئے ہوں گے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، تنگ اور طویل ترین دن ہوگا. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن. تو دونوں جگہ خوف کا تذکر، خوف کا ذکر موجود ہے. یا خافون، یہاں پر نخاف. نخافون، یہاں پر اس کے ساتھ یہ خافون کے ساتھ شر کا بھی تذکرہ ہے. تو شر کو یہاں پر ہم نے اس سے جوڑ دیا اور یہاں پر اس خوف کو اس سے جوڑ دیا. اور ان تمام خوف اور شر سے اللہ نے کیا کیا؟ انہیں بچا لیا.
فوقاہم اللہ، قیامت کے دن کے شر سے وہ ڈر رہے تھے، اس شر سے اللہ نے ابرار اور عباد اللہ کو بچا لیا۔ تو مناسبت کیا ہوئی؟ اس چیز کا انہیں ڈر تھا، اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے اصول میں آگے جا کر تو کہیں گے دفع المکروب، اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں اصطلاحی لفظ میں؟ دفع المکروب، مصیبت کو دفع کر دینا، شر کو دفع کر دینا، شر کو دور کر دینا، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ یہ چیز سمجھ میں آ رہی دفع المکروب کی بات؟ جی ہاں، تو دفع المکروب کا تذکرہ آج کی آیت میں کہاں پر ہو رہا ہے یا کہاں سے سمجھا جا رہا ہے؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، یہ ہوا دفع المکروب۔ مکروب تکلیف دہ چیز، مصیبت والی چیز، اس کو دفع کرنا، اس کو ہٹانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں دفع المکروب کا اپوزٹ حصول المطلوب یا حصول المحبوب۔ مکروب کو اللہ نے، تکلیف دہ چیز کو اللہ نے ان سے روکا، دور رکھا، ہٹایا، اس کے ساتھ جو ان کی محبوب اور پسندیدہ مرغوب چیز تھی وہ ان کو حاصل ہو رہی۔ وہ کیا حاصل ہو رہی ہے؟ نظرتا و سرورا، چہرے کی تر و تازگی اور دل کی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ اس پر آئیں گے، بتائیں گے دونوں چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ابھی اس پر نہیں آئے تو ابھی صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت میں تکلیف کو دور کرنے، مصیبت کو دور کرنے، شر کو دور کرنے کا بھی تذکرہ ہے، جس کو کہتے ہیں دفع المکروب۔ وہ کہاں پر ہے؟ وقاہم اللہ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اس کے ساتھ ساتھ محبوب اور مرغوب چیز کے حصول کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ کہاں پر؟ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ یہ چیز تو ایسا نہیں کہ یہاں پر صرف اللہ شر سے بچا رہے، شر سے بچانے کے ساتھ ساتھ انہیں خوشی بھی حاصل ہو رہی۔ جیسے ایک بندہ ہے غم کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، اس کو اس غم سے، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نکال دیا ایک چیز ہو۔ اس کے بعد اس غم، اس تکلیف، مصیبت سے نکالنے کے بعد اس کو آرام دیا گیا، اس کو آسائش دی گئی، اس کو نعمتیں دی گئی، تو دونوں چیزیں ہو رہی۔ اسی لیے جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کامیابی جہاں کا اللہ نے کہا ان کو جہنم سے بچایا بھی گیا، اور صرف اتنی کامیابی نہیں، یہ بھی ایک طرح کی کامیابی ہے کہ عذاب سے بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز کیا ہے؟ جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ صرف اتنا کافی ہے آخرت کی نعمت کے اعتبار سے؟ بولیے، صرف جہنم سے بچا لینا کافی یا اس کے بعد جنت میں بھی داخل کرنا۔ جنت میں داخلہ؟ اس پس منظر میں آپ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے، آیت نمبر 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، شاید آیت یاد ہونی چاہیے اکثر لوگوں کو۔ آیت نمبر 185، اس آیت کو پڑھیں، آل عمران۔ آیت جن کو مل جائے پڑھیں۔ آیت ملی کسی کو؟ آل عمران آیت نمبر 185۔ نہیں آواز نہیں کسی کا، ٹھیک ہے ایک منٹ میں پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں پڑھیے بسم پڑھیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ محل فمن شاہد ابھی ابھی محل شاہد ہاں پڑھی. فمن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز. بس اتنا ہی. آیت کا اتنا حصہ دوبارہ پڑھ لیجیے تاکہ محل شاہد فمن زحزح دوبارہ پڑھی یہاں سے. فمن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز. ہاں. آیت میں جو لفظ ہے اخیر میں فقد فاز، فقد فاز فاز تو کامیاب ہو گیا. کامیابی کس چیز کو کہی گئی؟ صرف زحزح عن آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز تو کامیاب ہو گیا. تو کامیابی صرف جہنم سے دوری کو کہا گیا یا جہنم سے دوری کے بعد جنت کے داخلے کے بعد کامیابی بتائی گئی؟ جنت کے داخلے کے بعد ہاں، یعنی صرف جہنم سے دوری کامیابی نہیں ہے، ہاں وہ بھی عارضی طور پر کامیابی ہے کہ اس جہنم سے اللہ نے مکمل طور پر نجات دیا، یا جہنم میں تھے مومنین موحدین عارضی طور پر پھر وہاں سے نکال دیا، وہ تکلیف والا مرحلہ ختم ہو گیا، یا گئے ہی نہیں اس دارالعذاب میں. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. آخرت دار الانعام ہے، دار الجزا ہے. تو اصل جزا، اصل انعام کہاں پر ہے؟ جنت میں. تو صرف جہنم سے بچنا یا بچانا کافی نہیں، اس کے بعد جنت کا داخلہ اصل ہے. اس لیے آگے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ. صرف جہنم سے بچنا، صرف جہنم سے بچنے کی دعا یہ کافی نہیں، جہنم سے بچنے کے ساتھ ساتھ جنت کا سوال بھی. آپ دعاؤں میں غور کریں گے، آیتوں میں یہ چیز موجود پائیں گے آپ. صرف جہنم سے بچنے کا سوال نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا سوال، اس کے ساتھ ساتھ جنت کے داخلے کا سوال. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نار سے، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز تو یہی کامیاب ہو گیا. تقریباً اسی سے ملتی جلتی آیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے شر سے انہیں بچا لیں گے. ہر طرح کا شر، سب سے بڑا شر یا عذاب، مشکل، تکلیف وہ جہنم میں، اللہ اس سے بچائیں گے. اور خوشی ہر طرح کی، ظاہری خوشی، باطنی خوشی، وہ تمام طرح کی خوشی انسان کو جنت میں ملے گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کے ساتھ. ابھی آ جاتے ہیں. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یعنی ہم، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ابرار یا عباد اللہ کی طرف. لقاہم ہم، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، دونوں ضمیریں ابرار یا عباد اللہ کی طرف، کیونکہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب آیت شروع کی آیت نمبر 5 تو بتایا تھا کہ اب یہاں سے جنتیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو نام اللہ نے استعمال کیا ابرار اور عباد اللہ. کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں کافرین کا تذکرہ تھا، ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور بتایا تھا کہ وہی ایک آیت ہے جس میں جہنم کا تذکرہ یا عذاب کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آگے کہیں پر تذکرہ نہیں. اس کے بعد آخری آیت کا آخری حصہ، آخری آیت کا سیکنڈ پارٹ کہہ سکتے ہیں، والظالمین اعد لهم عذابا الیما. تو ابرار کو جو ملنے والی نعمتیں وہ دو طرح کی نعمتیں، دو طرح کا انعام ہے، دو طرح کا جزا ہے، دو طرح کا اکرام. قیامت کے دن کے شر سے اللہ انہیں بچائیں گے. دوسرا، اس دن سرور انہیں عطا ہوگا، خوشی عطا ہوگی. اور اس سے پہلے والی جب آیت آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، انا نخاف، اور اس سے تھوڑا اور پہلے جائیں گے، یخافون یوما، تو جس چیز کا خوف تھا، جس چیز سے ڈر رہے تھے، اس چیز سے اللہ نے انہیں بچا لیا. اور جو چیز جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تمام نیکیاں، اس کے عوض میں اللہ نے انہیں خوشی عطا کی. اس لیے وہ کام کر رہے تھے، ایک لفظ گزرا تھا لوجہ اللہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اس کو ہم ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں تو اخلاص. کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ للہ فی اللہ، کسی طرح کا کوئی ریا، نمود، دکھاوا نہیں تھا. اس کے عوض میں اللہ نے انہیں ہر طرح کی خوشی عطا کی. اور پوری آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو سمجھیے ان کی تڑپ یہی تھی کہ یہ چیز ان کو ہو جائے، جو خوف ہے، جو مکروب ہے، اس سے اللہ انہیں بچا لے. اللہ نے انہیں بچایا.
جو محبوب ہے جو مرغوب ہے وہ انہیں مل جائے، وہ انہیں مل گئی، اور ساری چیز قیامت کے پس منظر میں، دنیاوی پس منظر میں کوئی بات نہیں۔ شر کا لفظ جیسا کہ آپ کو بتایا اس سے پہلے، شر کا لفظ گزرا، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہاں پر اس وقت شاید بتایا ہوں گا کہ قیامت کا دن بہرحال خوفناک دن ہے، لیکن وہ شر مطلق نہیں ہے، وہ شر مطلقاً نہیں ہے۔ مطلقاً کا مطلب کیا؟ کہ پورا کا پورا شر نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے شر نہیں ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں اے ٹو زیڈ شر نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے شر، مطلقاً شر نہیں، پورا کا پورا نہیں، تھوڑا سا شر ہے یا تھوڑے لوگوں کے لیے شر ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے یا کچھ حالتوں میں، اے ٹو زیڈ نہیں، کچھ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے کچھ لوگوں کے لیے؟ قیامت کا دن تمام لوگوں کے لیے شر نہیں ہے، یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آیت میں بتایا گیا کہ اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں، لیکن ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو ان ابرار کو، ان عباد اللہ کو اس دن کا شر لاحق ہوگا، یا اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لیں گے؟ کیا جواب ہے؟ اللہ بچا لیں گے اس کے شر سے، اللہ تو بچا لیں گے۔ ہاں، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ دن شر تو ہے لیکن تمام لوگوں کے لیے شر نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے شر نہیں ہے، بلکہ مومنین کے لیے تھوڑی سی تکلیف کے بعد پھر مکمل خیر ہی خیر ہے، اس کے بعد مکمل انعام ہی انعام ہے، مکمل اکرام ہی اکرام ہے، مکمل تعظیم ہی تعظیم ہے، کیونکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اصل انعام، اصل اکرام، اصل جزا ملنے والی نہیں ہے مومنین کو، موحدین کو، اور اصل انعام، اصل اکرام کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جنت کا داخلہ، جنت کا حصول، یہ ڈپینڈ ہے قیامت کے وقوع پر۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کے بعد کے جو مراحل ہیں، میدان حشر میں جمع ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب و کتاب لینا، نام اعمال کا تولا جانا، یا خود انسانوں کا تولا جانا، نام اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنا، پلسرات سے گزرنا، یہ تمام چیزیں اس ہر اعتبار سے جب انسان پاک صاف ہو جائے گا، اللہ کے حقوق ہو جائیں گے، اللہ اس کو معاف کرے گا، اس کا بدلہ لے گا۔ بندوں کے آپس میں جو حقوق ہیں، انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کے حقوق لیے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا، مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اور ہر طرح کا غل، ہر طرح کا حسد، ہر طرح کا بغض، کینہ جو انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے صفائی ہو جائے گی، ظاہری بھی اور باطنی، کسی طرح کا حسد، کسی طرح کی عداوت، کسی طرح کا بغض و کینہ نہیں ہوگا، پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے داخلے کے متعلق ایک آیت اکثر میں کہتا ہوں، جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس سے پہلے ہر طرح کا یہ جو دل کی برائی ہے، جس کو اللہ نے کہا غل، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، غل بڑا عام لفظ ہے، جتنی چیزیں دل میں ہیں، دل میں جو برائی پیدا ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہوئے آپ کسی کو دیکھتے ہیں، ہاں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تو ایک طرح کا چیز انسان کے دل میں، انسان ہونے کے ناطے پیدا، وہ کیسے مجھ سے بڑھ گیا، مجھے اس سے آگے ہونا چاہیے، یہ فطری طور پر کچھ چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس کا گھر مجھ سے اچھا کیسا ہو گیا، میرا گھر اس سے اچھا ہونا چاہیے، اس کا کپڑا کیسے اچھا ہو گیا، میرا کپڑا اس، یہ فطری چیزیں، کچھ دل کی برائیاں انسان میں موجود ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ انسانوں کو پاک کر دے گا، یہ تمام چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ یا جو حقوق ہے لوگوں کے، کسی نے کسی کے حقوق غصب کیے، کسی پر ظلم کیا، یہ تمام چیزوں کا حساب و کتاب ہو جائے، مکمل طور پر صفائی ہو جائے گی۔ حدیث میں جو لفظ آتا ہے حتی اذا حذبوا ونقوا، مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے جنت میں داخل جانے سے پہلے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، تاکہ جنت میں کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہوگی، صرف سلام سلام کہیں گے۔ ہاں، کہاں سے بات آئی تھی؟ یہ شر کے لفظ سے، شر کے لفظ سے، تو قیامت کا دن شر مطلقاً نہیں ہے، مطلقاً شر نہیں ہے، اس شر کے بعد خیر ہے، یا اس شر سے بھی اللہ مومنین کو، ابرار کو، عباد اللہ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے وہاں پر جب اس آیت کی شرح کیا ہوں گا، یا خافون یومن کان شرہ مستطیرا، تو آپ کو بتایا ہوں گا کہ یہ دن جو مشکل دن ہے، یہ ہم ہر حالت میں ہمیشہ
कुफ्फार के लिए मुश्किल है, मोमिनीन के लिए हर हालत में हमेशा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वो आयतें बताई गई होंगी आपको कि जहाँ अल्लाह ने कहा कि मुश्किल का जहाँ तस्करा किया, असीर का तस्करा किया, असीर का तस्करा किया, वहाँ मोमिन का लफ्ज नहीं है, वहाँ किसका तस्करा है? काफिरीन का तस्करा। यानी वो दिन किसके लिए सख्त होगा, किसके लिए मुश्किल होगा? काफिरों के लिए। बाकी मोमिनों के लिए जुज वक्ती पार्ट टाइम पर तकलीफ होगी। एक ऐसा मरहला आएगा, इस पूरी इंसान जाएंगे शफाअत के लिए अंबिया किराम के पास। हर नबी माजरत करेगा, अपने अपने गुनाह का एतराफ करेंगे, आदम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, मूसा के पास जाएंगे, ईसा के पास जाएंगे अलैहिस्सलातु तस्लीम। फिर आखिर में किसके पास जाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पास। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी माजरत कर देंगे अपने गुनाह का एतराफ करते हुए। एक सख्त तरीन मरहला होगा, सख्त तरीन मरहला होगा। लेकिन आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। यहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सजदे में गिर जाएंगे, फिर शफात करेंगे। यहाँ से एक मरहला खत्म होगा तकलीफ का, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब किताब शुरू करेंगे। उसके बाद मुतअद्दिद मराहिल हैं, क़यामत की तफसील पढ़ेंगे, जिनमें बड़ी चीजें हैं नाम आमाल का दायम या बाएं हाथ में मिलना, इंसान के अमल का तौला जाना या खुद इंसान का तौला जाना, पुल सिरात से गुजरना, हौज़ कौसर से पीना। इन तमाम चीजों में सबसे अहम चीज, क्योंकि क़यामत का मौजू नहीं लेकिन चूंकि नसीहत की बात है, दो चीजें अहम हैं इन तमाम चीजों में। ईमान और सुन्नत की इत्तिबा बहुत अहम है। अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, बल्कि वो अरकान ईमान की तमाम चीजें, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, क़यामत पर ईमान, अंबिया पर ईमान, और किताबों पर तकदीर के खैर शर पर ईमान। जो भी अरकान ईमान कितने हैं? सित्ता, 6 पिलर ऑफ ईमान जो है वो तमाम चीजें। उसके बाद सुन्नत की इत्तिबा, ये बहुत अहम चीज है। ईमान के साथ साथ सुन्नत की इत्तिबा। अगर सुन्नत की इत्तिबा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इनहिराफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बुग़्ज़ है, और सुन्नतों को मुकाबिल में आप दूसरा काम कर रहे हैं, जिसको मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, सुन्नत का अपोजिट बिदअत। बिदअत। तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवस पर पीने के लिए जाएंगे और उनको वहां से क्या किया जाएगा? भगा दिया जाएगा। सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी, अकीदे के दर्स में आप जरूर इस चीज को पढ़ेंगे, या क़यामत के चीजें जब आप पढ़ेंगे तफसील से तो चीजें आएंगी। तो मोमिन को अगर बहुत सारी चीजें तफसील से अगर आप नहीं कर सकते, नहीं, तो दो चीजें बहुत अहम है। एक तो अकीदा, ईमान, जिन चीजों पर ईमान लाना वाजिब है, जो अरकानुल ईमान सित्ता हैं, 6 पिलर ऑफ ईमान है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की इत्तिबा। अब इसको अगर दूसरे लफ्ज में कहें तो इस तरह कह सकते हैं आप, तौहीद और दूसरी चीज इत्तिबाए सुन्नत। ये दो चीजें हमेशा इंसान के जिंदगी में, ये ये टारगेट होना चाहिए इंसान का, इसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तौहीद हमेशा होनी चाहिए, तौहीद का अपोजिट नहीं होना चाहिए। तौहीद का अपोजिट क्या है? शिर्क। शिर्क है। ये बात मौजू नहीं थी लेकिन क़यामत पर बात आई तो आ गई। इत्तिबा सुन्नत होनी चाहिए, इत्तिबा सुन्नत का अपोजिट क्या है? बिदअत। बिदअत। बाकी छोटी छोटी चीजें उसमें इंसान गुनाह करता है। ये अक्सर दर्स में बताता हूँ कि इंसान गुनाहों से पाक नहीं हो सकता, इंसान गुनाहों से पाक नहीं होता, हो नहीं सकता। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। इसलिए हमको कसरत से तौबा करना चाहिए। रब्बना, आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ उन्होंने गलती करने के बाद, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हम इब्ने आदम हैं, तो इब्ने आदम होने के नाते गुनाह से मुबर्रा नहीं हो सकते, लेकिन गुनाह पर इसरार करना, डटना, ये हमारा सेवा नहीं होना चाहिए। हमारे सेवा अपने वालिद आदम की तरह गलती होने के बाद फौरी तौर पर रब की जनाब में रुजू करना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और पूरी जिंदगी इंसान की अगर ये कही जाए कि आप दो चीजें ये बाद में, आप एक तो तौहीद, तौहीद में खलल ना आए, तौहीद में खलल आएगा तो यहाँ फिर आप शिर्क के दलदल में फंस जाएंगे। इत्तिबा सुन्नत में खलल नहीं आना चाहिए। ये दूसरी नसीहत या दूसरी अहम चीज जिस पर हमको ताउम्र कारबंद रहना चाहिए। इत्तिबा सुन्नत में खलल आएगा
تو دوسری چیز آ جائے گی جو بہت خطرناک ہے، بدعت۔ پوری زندگی میں اگر آپ دو چیزوں کو تھامتے ہیں، توحید کو، اتباع سنت کو، اور اس کے ساتھ دو چیزوں سے بچتے ہیں، شرک سے اور بدعت سے، تو ایک بہت بڑے اہم کام کو آپ انجام دے رہے ہیں، توحید کو، اتباع سنت کو، دو خطرناک چیزوں سے بچ رہے ہیں، شرک اور بدعت سے۔ باقی چھوٹی چھوٹی بہت ساری تفاصیل ہیں جس کو آپ فقہ کے دروس میں پڑھیں گے۔ کہاں سے بات آئی تھی یہ؟ قیامت کے پس منظر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سے بچائے اور اس دن کی خوشیاں عطا کرے۔ اور شر پر اہم نقطہ تھا کہ یہ قیامت کا دن شر مطلق نہیں ہے، یا تمام لوگوں کے لیے شر نہیں ہوگا، بلکہ اصل شر کفار کے لیے، ان کو ہر حالت میں ان کے لیے شر ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے شر ہے، شر مطلق ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے جو عذاب کا گھر ہے، ہمیشگی کا عذاب ہے۔ مومنین کے لیے، موحدین کے لیے شر مطلق نہیں ہے، عارضی طور پر ہے، کچھ وقت کے لیے، جز وقتی، پارٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں آپ۔ فوقاهم اللہ شر ذلک الیوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابرار کو، عباد اللہ کو اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ وہ دن، قیامت کا دن، شر مطلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شر سے محفوظ رکھے گا۔ کن کو محفوظ رکھے گا؟ ابرار کو، عباد اللہ کو۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شر مطلق جیسی بات، جو لوگ صرف خوف کی باتوں کو، خوف کے نصوص کو، عذاب کے نصوص کو لیتے ہیں، اور رب کے انعام کی باتوں کو، رب کے اکرام کی باتوں کو، رب کی رحمت کے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اس آیت میں بھی موجود ہیں۔ شر سے اللہ بچایا، شر سے بچانے کے بعد خیر عطا ہو رہا ہے۔ وہ خیر کیا ہے، ابھی اس پر آتے ہیں۔ وَلَقَّاهُمْ، لقاہم کا ترجمہ کیا بتایا تھا آپ کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ عربی میں بھی اس کو آتاہم کہہ سکتے ہیں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں عطا کرے گا، یا فراہم کرے گا، یا دے گا۔ کیا دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں؟ نظرہ۔ نظرہ کا معنی کیا ہے؟ اردو میں تر و تازگی ترجمہ کرتے ہیں، اور سرور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی، خوشی۔ بکثرت اردو میں سرور اور مسرور، مسرت، یہ الفاظ مستعمل ہیں جو اسی مادے سے، سین اور را، سین را را، مسرت، سرور، دونوں میں تھوڑی سی تفریق کرتے۔ نظرہ کا معنی کیا ہے؟ چہرے کی تر و تازہ۔ نظرہ کا اس لیے ترجمہ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ تر و تازگی۔ یہ تر و تازگی کہاں پر ہوگی، یا نظرہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ظاہری، وجہ سے، وجہ سے ہے، چہرے سے۔ اور تھوڑا سا اور اس کو عام کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ چہرہ یا وجہ کیا ہے؟ ظاہری چیز ہے، تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہری خوشی۔ کبھی کبھی انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کی وجہ سے، اس خوشی کو چھپا کر کے رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن یہ خوشی کیسی ہوگی؟ یہ اس خوشی کا اثر واضح ہو رہا ہوگا کہاں پر؟ ان کے چہروں پر۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ سرور کا معنی کیا ہے؟ خوشی۔ یہ خوشی کیسی ہے؟ یہ دل کی خوشی، دل کی خوشی، اور اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ باطنی خوشی۔ تو اب مفہوم کو تھوڑا وسیع کر کے کیا کہیں گے؟ نظرتاً و سرورا۔ نظرتاً ظاہری خوشی، اور سرورا باطنی خوشی۔ ابھی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی شیخ، الحمدللہ۔ یعنی ان کی خوشی کا اثر ان کے چہرے پر بھی ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ چہرے چمکنے والی شاید نصوص بتایا تھا کل کے درس میں، وجوہ یومئذ مسفرہ، سورہ عبس کی آیت، اور سورہ آل عمران کی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ ظاہری خوشی ہے یا نہیں؟ جی شیخ، یہ ظاہری خوشی ہے، بلکہ اس وقت اس خوشی میں آپ کو اور اضافہ ہوگا جب آپ کو پتا چلے گا کہ وہیں پر کچھ چہرے ہوں گے جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور اس چہروں پر نور نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ چہرے کون ہوں گے؟
कुफ्र वाले चेहरे होंगे, शिरक वाले चेहरे होंगे, निफाक वाले चेहरे होंगे, बिदअत वाले चेहरे होंगे। इसलिए आपको इससे पहले बताया कि दो चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, तौहीद पर मुकम्मल तौर पर कारबंद होना और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर कारबंद होना, और उसके खिलाफ दो चीजों से बचना, यानी शिरक से बचना और बिदअत से बचना। इन्हीं लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। तो ये जाहिरी खुशी जो चेहरे पर अया होगी, चेहरे पर जाहिर होगी, चेहरे चमक रहे होंगे। सरूर का माना क्या हुआ फिर? बातिनी खुशी। इस बातिनी खुशी मतलब कहां पर होगी? ये तो जाहिरी खुशी चेहरे पर, ये दिल में होगा। कभी कभी आप बोलते हैं, आप अपने अल्फाज पर गौर करें कि मेरा दिल आपसे खुश नहीं है, यानी मजबूरन खुश है या झेल ले जिसको कहते हैं, किसी वजह से आदमी नहीं चाहता उसके साथ रहना, लेकिन कुछ है, कोई सर्कल लग गया है, दोस्तों का सर्कल है, काम का सर्कल है, जॉब का सर्कल है, तो जुड़े। लेकिन आदमी खुश नहीं होता, आदमी कहीं पर रह रहा है लेकिन वहां के लोगों से खुश नहीं होता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। तो अल्लाह सरूर, दिल की खुशी अता करेंगे। सरूर का माना क्या है? दिल की खुशी। दिल की खुशी। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों तरह की अल्लाह खुशी उन्हें अता करेंगे, जाहिरी खुशी भी और बातिनी खुशी भी। और इनमें असल ये खुशी है, बातिनी खुशी, दिल की खुशी। क्योंकि जब दिल खुश होगा तो उस दिल की खुशी का असर कहां पर आता है? चेहरे पर। चेहरे पर आता है। कभी कभी इंसान उसको मख्फी रखता है, उसके असबाब होते हैं, उसके वजूहात होते हैं ताकि लोग उससे हसद ना कर सकें। लेकिन जो क्यामत का मरहला होगा, जन्नत का मरहला होगा, वो इन तमाम चीजों से पाक होगा। इसलिए इससे पहले आपको इस आयत की तरह इशारा किया जिसमें अल्लाह ने कहा था गिल, गिल से अल्लाह उन्हें पाक करके फिर जन्नत में दाखिल करेंगे। तो वहां पर किसी तरह के हसद और बुग़्ज़ का कोई इम्कान नहीं होगा। तो अल्लाह उन्हें जाहिरी खुशी भी अता करेंगे और बातिनी खुशी भी अता करेंगे। और उनमें अहम बातिनी खुशी है। जब इंसान को बातिनी खुशी मिली, जब दिल खुश है तो उस दिल की खुशी का असर चेहरे पर भी होगा। जब दिल खुश होगा तो पूरा बदन खुश होगा और चेहरा भी खुश होगा। इसी आप वो एक हदीस सुने होंगे या याद भी करे होंगे कि जब इंसान का दिल फासिद हो जाता है तो फिर पूरा बदन फासिद हो जाता है, और जब दिल सालेह रहता है तो पूरा बदन सालेह रहता है। अला वही अलकल्ब, अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वही अलकल्ब। तो कल्ब के बारे में, दिल के बारे में हदीस में क्या कहा गया? जब कल्ब सही सालिम है तो पूरा बदन, पूरी बॉडी सही सालिम है। जब कल्ब फासिद हो गया तो पूरा बदन फासिद हो गया। ये दोनों एतबार से, मादी तौर पर भी मानवी तौर पर भी। मादी तौर पर जब आपका दिल, कल्ब खून की पंपिंग बंद कर दे, फिर वहीं से हयात की इंतहा है। फिर वहीं से लोग कहेंगे अब आप, ये इंसान मुर्दा हो गया, क्योंकि अभी उस दिल पंप नहीं कर रहा है, दिल जो है खून सप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये जाहिरी तौर पर भी है। और अमली मादी तौर पर, मानवी तौर पर क्या कहेंगे? जब किसी कल्ब में तौहीद है, किसी के दिल में तौहीद है, उस दिल में सुन्नत है, सहाबे किराम की अजमत है, इस तौहीद का असर, सुन्नत रसूल का असर, सहाबे किराम की अजमत का असर उसके आज़ा व जवारे पर होगा या नहीं होगा? होगा शेख। होगा। उस तौहीद का असर, सुन्नत का असर, सहाबे किराम की अजमत का असर उसके जबान पर भी होगा, उसके चेहरे पर भी होगा, उसके आज़ा पर भी होगा। इसके बरखिलाफ नाउजुबिल्लाह अगर दिल में शिरक है, दिल में बिदअत है, दिल में सहाबे किराम के बारे में बुग़्ज़ है, तो क्या फिर उसके जबान से तौहीद और सुन्नत अदा होगी? वो नहीं, सहाबे किराम के लिए दुआएं करेगा, रज़ी अल्लाह अन्हुम कहेगा उनके लिए? नहीं ये कहेगा। मुमकिन हो ही नहीं सकता। जब जिस आदमी का सीना, जिस आदमी का दिल शिर्क से भरा होगा, बिदअतों से भरा होगा, सहाबे किराम के बुग़्ज़ से भरा होगा,
تو اس کے زبان سے توحید نہیں ٹپکے گی، اس کی زبان سے سنت کے ترانے نہیں ادا ہوں گے، اس کے زبان سے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی صدا نہیں بلند ہوگی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسی لیے اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ توحید کو ہم اپنائیں اور شرک سے دور رہیں، سنت رسول کو اپنائیں، بدعت سے دور رہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے گن گائیں اور بغض صحابہ کو کبھی بھی قریب نہ آنے۔ باقی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، فقہی مسائل، ان میں معمولی سے اختلاف آپ کو ملیں گے، وہ اتنے معنی نہیں رکھتے جتنے یہ دو تین چیزیں بڑی ہیں۔ اس میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم توحید کو نہیں کریں گے، شرک کو اپنائیں گے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر؟ نہیں کر سکتے، نہیں نہیں نہیں۔ ہم کہیں ایسا کہہ سکتے ہیں سنت رسول کو نہیں ہم نہیں لیں گے، بدعت کو اپنائیں گے؟ نہیں۔ نہیں صحابہ کرام کی عظمت کو ہم نہیں مانیں گے، صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے؟ نہیں۔ یہ تو ایمان اور عقیدے کی بات ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو سرخ لکیر ہے، جس کو مومن کے راس نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کچھ فقہی مسائل میں علماء ملت کا آپس میں اختلاف ہے، وہ اس حد تک نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ اس میں جن فقہی مسائل میں فقہائے ملت کا اختلاف ہے، ان میں ایک چیز کو آدمی لے کر دوسرے چیز کو چھوڑ نہیں سکتا یا دونوں پر عمل کر سکتا ہے، لیکن کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اس کے بالمقابل کہ ہم توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنائیں گے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر نہیں۔ سکتے، سنت کو چھوڑ کر ہم بدعت کو اپنائیں گے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ نہیں نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو ہم نہیں مانتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے، نعوذ باللہ؟ نہیں۔ یہ تو خط ہمارے سرخ لکیر ہے، ریڈ لائن، اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کے بعد ایمان اور کفر کا سودا ہوگا۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نزلہ کے بارے میں تر و تازگی، ایک حدیث یاد آ رہی ہے، شاید پڑھے ہوں گے آپ لوگ، جس میں حدیث پڑھانے والوں کو، حدیث یاد کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ کرے۔ جو میری حدیثیں مجھ سے حدیثیں سنتا ہے اور بعد والوں کو پہنچاتا ہے، نظر اللہ عمران سمیہ مقالت، حدیث درس حدیث نہیں ہے، لیکن صرف یہ نظرہ کے لفظ سے ابھی یاد آیا کہ نظرہ کا معنی آپ کو نظرہ کا معنی تر و تازگی بتایا گیا، اور حدیث میں آپ نے دعا دی، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، حدیث سننے سنانے والوں کے لیے، حدیث بعد تک پہنچانے والوں کے لیے۔ آپ کو حدیث یاد ہے، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پہنچا دیتے، اپنے طلبہ کو پہنچا دیتے، اپنے سرکل میں جو لوگ ان کو حدیث پہنچا دیتے، جو حدیث آپ کو معلوم ہے، بہت زیادہ حدیثیں معلوم، وہ حدیثیں آپ بعد والوں کو پہنچا دیتے ہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق ہوں گے۔ نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، جس نے مجھ سے حدیث سنی اور وہ حدیث اپنے بعد والوں کو پہنچا دیا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کہ چہروں کی تر و تازگی کی اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور یہ موضوع تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب عقیدہ میں رؤیت اللہ عز و جل، رؤیت اللہ عز و جل یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کو جب پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے قیامت کے مناظر میں سے، یا عقیدے کے اہم موضوعات میں سے، کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ سورہ قیامت کی آیت وجوہ کے باب میں اگر بتایا ہوں گا تو اس میں ایک آیت تھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، دو لفظ وہاں پر، ناظرہ زاد سے جو نظرہ سے اسم فاعل ہے، تر و تازہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ اس کا سبب بھی وہاں پر بتا دیا گیا، سورہ قیامت کی آیت میں آگے بتایا گیا، الی ربھا ناظرہ۔ یہ ناظرہ نظرہ ینظر سے، اس سے نظر ہے، دیکھنا۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ یہاں پر ایک وجہ بیان کی گئی سورہ قیامت کی آیت میں، وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کو اہل السنہ اہل الحدیث مانتے ہیں۔ اسی لیے بتایا شروع میں کہ توحید، اس کے بعد دوسری چیز اتباع سنت، جو چیز سنت سے ثابت ہوگی، حدیث سے ثابت ہوگی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے لیے جو لقب یا نام اختیار کیا وہ اہل السنہ اہل الحدیث کا، کیونکہ ہم سنت کو مانتے، سنت کا انکار نہیں کرتے، حدیث کو مانتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف بہت سارے لوگ ہیں، حدیث ثابت ہو جاتی پھر بھی اس کو نہیں مانتے، سنت ثابت ہو جاتی پھر بھی اس کو نہیں مانتے، اپنے بعض فقہی مسالک کی وجہ سے، اپنے بعض علماء کے اقوال کی وجہ سے۔ کوشش کرنی چاہیے تمام لوگوں کو کہ سنت پر مکمل طور پر عمل کریں، مکمل طور پر سنت پر کاربند ہوں، حدیث پر مکمل طور پر کاربند ہوں۔ یہی ایک مسلم کا شیوا اور شعار اور شان ہونی چاہیے، اور جو کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تب جا کر مکمل ہوگا۔ اسلام پر مرنا، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو یہاں پر
نظرہ کا ایک سبب بتایا گیا سورہ قیامہ کے آیت میں، کیوں جو چہرے تر و تازہ ہوں گے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، رب سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ اور یہ موضوع اس وقت آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا جب مکمل طور پر رویت اللہ یا رویت باری، جس کو اردو میں کہتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا یا دیدار الہی کے موضوع کو پڑھیں گے تو اور تفصیلی طور پر اس موضوع سے متعلق حدیث جب اور نصوص جمع کر کے بتائے جائیں گے تو ایک موضوع یا ایک آیت دوسری آیت کی شرح کرتی ہے، آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی۔ آیت کا جو خلاصے کے طور پر دو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو جو مشکل یا جو خوف یا اور کیا لفظ لے سکتے ہیں، مکروب، یہ متعدد الفاظ لکھتا ہوں تاکہ جو آپ کو سمجھ میں آئے آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ان سے اللہ نے بچایا، ان چیزوں سے اللہ نے، مشکل سے، خوف سے، مکروب سے، تکلیف سے اللہ نے بچا لیا۔ کن کو بچا لیا؟ آیت میں جو لفظ ہے ابرار اور عباد اللہ، بات ہے۔ تو بچا لیا، پھر اللہ نے ان کو عطا کیا کیا؟ سرور و خوشی عطا کیا، سرور عطا کیا، خوشی عطا کیا، آرام عطا کیا، انعام عطا کیا۔ اور یہ سرور، یہ خوشی، یہ آرام، یہ انعام کیسا ہے؟ صرف ظاہری نہیں، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، کیونکہ جب انسان کا باطن خوش ہوتا ہے تو ظاہر بدرجہ اولا خوش ہوگا، باطن جب خوش ہوگا تو ظاہر بدرجہ اولا خوش ہوگا۔ اس کے لیے اس کو عملی طور پر بتایا کہ جب دل میں توحید ہوگی تو اس توحید کا اثر آپ کے اعضاء و جوارح پر بھی ہوگا۔ جب دل میں سنت کی اتباع کا جذبہ ہوگا تو اس کا اثر آپ کے اعضاء و جوارح پر بھی ہوگا۔ کیا جب نعوذ باللہ کسی کے دل میں شرک و بدعت ہوگی تو اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح پر بھی ہوگا۔ اسی پس منظر میں آپ کو بتائے گی یہ بات نتیجے کے طور پر، اسی لیے مومنین کے چہرے، اہل سنہ کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور اس کے اپوزٹ میں کفار، مشرکین، منافق کے چہرے، ان کے چہروں پر سیاہیاں اڑ رہی ہوں گی، ان کے چہرے پسمردہ ہوں گے، ان کے چہرے پر گرد و غبار ہوگا۔ متعدد آیتیں اس سے پہلے کے دروس میں بتائی گئی۔ اور چہرے کا کھل جانا، کیونکہ آیت میں چہرے کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ نظرہ سے بات بتائی جائے، نظرہ کا معنی آپ کو بتایا گیا چہرے کی خوشی، اور اسی لیے سورہ قیامہ کی آیت بتایا گیا آپ کو الی ربھا ناظرہ، وہاں پر آپ کو سبب بتایا گیا۔ لیکن چہرے کی خوشی یا چہرے کا کھل اٹھنا یہ اہم چیز ہے جب انسان خوش ہوتا ہے۔ اب اسی خوشی کا اندازہ کیسے کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق رکھتی ہے، اس کو پڑھ کر آج کے درس میں رکھتے ہیں۔ کوئی انسان خوش ہے، آپ اس کا اندازہ کیسے کرتے ہیں؟ چہرے سے اس کے چہرے سے، اس کے چہرے سے۔ وہ ناخوش ہے، وہ غم میں ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی چہرے سے، وہ بھی چہرے سے، وہ بھی چہرے سے، کیونکہ چہرے کو اللہ نے سمجھیے، اگر یہ کہنا درست ہے کہ دل کا ترجمان بنایا اللہ نے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے، چہرے میں ایک چیز اور ہے آنکھ، اور ایک دوسری چیز یا تیسری چیز تک کہہ سکتے ہیں زبان۔ کبھی انسان کچھ نہیں کر سکتا لیکن جب غم میں ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، تو آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ دل کی ترجمان ہے، وہ بھی کہاں پر ہے؟ آپ کے چہرے میں۔ یا زبان کو کہتے ہیں دل کی ترجمان ہے، زبان کیا کہتی ہے؟ آپ کے دل میں جو اچھا اور برا موجود ہے وہ آپ کی زبان پر آتا ہے، وہ آپ کی زبان پر آتا ہے۔ آپ کے دل میں جب توحید و سنت بھری ہوگی تو آپ کے زبان سے وہ چیز ادا ہوگی یا نہیں ادا ہوگی؟ جی عطا ادا ہوگی ہوگی۔ شیخ۔ جب آپ کے دل میں بدعت اور شرک جس کے دل میں بھرا ہوگا نعوذ باللہ، تو اس کے زبان سے وہی چیز ادا ہوگی۔ جی ہاں، ابھی اس پس منظر میں آپ اس حدیث کو پڑھیے جس میں راوی حدیث کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح کھل جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اہم چیز ہے۔ سیرت بھی ایک اہم موضوع جس کو ہم کو پڑھنا چاہیے، کوشش کرتا ہوں درس میں ان چیزوں کی طرف بھی آنے کی۔
حدیث آپ کے سامنے یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3556، صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، کیا ترجمہ کریں گے اذا سر؟ خوش ہو خوش جب ہوتے آپ خوش ہوتے۔ آج کی آیت میں جو لفظ تھا سرورا، اسے ملا سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ علاج جی ملا سکتے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، سین را۔ اس کو آپ بتایا تھا اردو میں ہم بولتے ہیں سرور یا بولتے ہیں مسرت، سب اسی مادے سے بنے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کو سرور کا مفہوم کیا بتایا تھا؟ دل کی خوشی یا چہرے کی خوشی؟ دل کی خوشی، دل کی دل کی خوشی۔ اذا سر، جب آپ خوش ہوتے، یہ خوشی جب دل کو حاصل ہوتی اس کا اظہار کیسے ہوتا؟ استنار وجہہ، آپ کا چہرہ منور ہو جاتا، یا یہ کہہ لیں آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا، یا یہ کہہ لیں آپ کا چہرہ کھل جاتا۔ اور کس طرح کھل جاتا؟ اس کی تشبیہ بھی راوی نے بیان کی، حتی کأنہ قطعۃ قمر، گویا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح، قطعہ پیس یا ٹکڑا، گویا کہ آپ کا چہرہ چاند کی کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اس خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتا، گویا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح کھل گیا۔ یہ کب ہوتا؟ جب آپ خوش ہوتے۔ خوش ہو۔ اس خوشی کے آثار کو صحابہ کرام کہاں سے پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم کے خوشی کو آپ کے چہرے سے پڑھتے، آپ کے چہرے سے پڑھتے۔ اسی طرح خوشی کا اپوزٹ کیا ہے؟ غمی، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک حدیث پڑھ کر آج کے درس کرو۔ جب آپ ناراض ہوتے، غصہ ہوتے، تو اس کا اظہار کہاں سے ہوتا؟ صحابہ کرام کیسے اندازہ لگاتے؟ آپ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے۔ لیکن غصے کا جو انداز بیان کیا ہے، ایک دوسرے کی برابر، غصے کے وقت چہرہ کھلنے والی بات نہیں، وہاں دوسری بات۔ ہم اپنے الفاظ میں اردو میں کیا بولتے ہیں؟ جب خوش ہوتا ہے انسان تو اس کا چہرہ کھل گیا، 14ویں کی چاند کی طرح اس کا چہرہ کھل گیا، یا گلاب کی طرح اس کا چہرہ کھل گیا۔ یہ ہم اپنی عام بول چال کے زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرجھا جاتا۔ غصہ ہو جاتا ہے، چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر میں آپ اس حدیث کو پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 85۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، اس حال میں صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَهُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ بولنے والی بات ابھی نہیں بتائی جا رہی، یہاں پر اثر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقدیر کے بارے میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے کے آثار کیسے ہوئے؟ کأنما یفقو کا مطلب پھوڑنا، گویا کہ پھوڑ دیا گیا ہے آپ کے چہرے میں حب الرمان۔ رمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انار۔ حب کا معنی دانا، گویا کہ آپ کے چہرے میں غصے کی وجہ سے انار کا دانا پھوڑ دیا گیا ہے، لفظی ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب دیکھا کہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک جز ہے، ارکان ایمان جو آپ کو بتایا، ارکان ایمان 6 پلر آف ایمان، ان میں سے ایک تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات نمایاں ہوئے۔ وہ اثرات کیسے؟ غصے کے، کأنما یفقع فی وجہ حب الرمان، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غصہ ہوئے گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانا پھوڑ دیا گیا۔ انار کا دانا پھوڑ دیا گیا مفہوم کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، یہی مفہوم ہوا نا؟ جی جی یہی سر۔ یہی تعبیر تقریباً
اسی سے ملتے جلتے لفظ ہم اپنے بول چال میں استعمال کرتے ہیں. غصے سے فلاں کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور کسی اور کی مثال دینے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے دونوں چیزوں کی مثال، چاہے خوشی کی یا غمی کی، دونوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے دی گئی. یہیں پر درس کا اختتام کرتے ہیں. نقطہ بہادر کا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے تو دو سوال کر سکتے ہیں.